السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم خواتین و حضرات، درود شریف کی ایک تسبیح اگر آپ جمعرات یا جمعے کے دن پڑھیں گے تو اس سے کیا ہو سکتا ہے، کیا مل سکتا ہے اور کیا کیا اس کے بدلے اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ، تو اس بارے میں ہم مختصر سی بات کریں گے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ نے انسان کو بھی حکم دیا اور خود بھی کرنے کا کہا، جیسا کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ وہ رحمت یعنی درود بھیجتے ہیں آپ علیہ السلام پر۔ اے ایمان والو آپ بھی بھیجو۔ دیکھیں، کوئی بھی عبادت، اب نماز ہے، روزہ ہے، یہ اللہ نے نہیں کہا کہ میں بھی کرتا ہوں، ملائکہ بھی کرتے ہیں، بلکہ درود شریف کے ساتھ یہ خاص ہے۔ اسی طرح پہلے انبیاء آئے، 1,00,000 سے زیادہ انبیاء مبعوث فرمائے اللہ نے، اور سب کے ساتھ الگ الگ اکرام فرمایا، سب کا اعزاز فرمایا، سب کو معجزات دیے، لیکن کسی نبی کے اعزاز میں اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں آپ بھی کریں، بلکہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے یہ اعزاز بخشا، اور آپ علیہ السلام نے یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو، میں اور ملائکہ آپ علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، آپ بھی میرے نبی پر کیا کرو، درود بھیجو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلامتی بھیجو، درود بھیجو۔ اب ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کیسے بھیجیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اے نبی جی کیسے درود بھیجیں آپ پر؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پڑھو، کیا پڑھو؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیجیے نبی علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ تو دیکھیں اب یہاں نبی علیہ اللہ فرما رہا ہے آپ درود بھیجو، نبی علیہ السلام پھر یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ وہ درود رحمت بھیجے۔ تو اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ درود سے مراد رحمت ہوتی ہے، اور رحمت انسان کے پاس نہیں ہوتی، رحمت اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ اور اب آپ ایک بندے کو کہہ رہے ہیں جی فلاں بندے کو یہ چیز دے دیں، اور آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں، تو آپ کہاں سے دیں گے؟ اسی طرح یہ رحمت جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے، ہم انسانوں کے پاس رحمت نہیں ہے، تو ہم اللہ سے ہی دعا کریں گے یا اللہ آپ علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد پر درود بھیج دیجیے۔ دوسری بات درود شریف میں یہ ہوتی ہے کہ باقی عبادت جب بندہ کرتا ہے اس کے بعد یقین بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی، پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی، لیکن درود شریف کے بارے میں یہ پہلے سے طے ہے کہ درود شریف قبول ہی قبول ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ قبول نہیں ہے۔ اور آپ یقین مانیں، آپ کو جیسا کیسا مسئلہ بھی ہو، آپ درود شریف کا اہتمام کریں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آتے ہیں کہ جمعرات یا جمعے کے دن اگر کوئی شخص 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں درود شریف ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد ضرور لکھیں، جزاکم اللہ خیر۔ تو جمعرات یا جمعے کے دن ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے حدیث مروی ہیں جن کا مضمون ایک جیسا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جمعرات یا جمعے کے دن یعنی جمعہ یا شب جمعہ میں 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے آپ علیہ السلام پہ، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اب ایک حدیث میں تو واضح آیا ہے کہ وقت بھی مقرر ہے، فجر کے بعد پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے، جمعے کے دن پڑھے، جمعرات کے دن، اور دوسری حدیث میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جب بھی آپ پڑھیں، لیکن جمعرات جمعے کو پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک تسبیح آپ درود شریف کی پڑھیں، سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، ورنہ باقی درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 100 حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک حاجت پوری کرنے کے لیے ہم کتنی محنت، کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنا اس کے لیے تک و دو کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اور اگر ہماری بیٹھے بیٹھے 70 حاجتیں پوری ہو جائیں تو پھر کیا کہنے۔ اچھا، اس میں جو 100 حاجتوں میں سے 70 حاجتیں وہ اللہ آخرت میں پوری کرے گا، 30 حاجتیں اس دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو اگر ہم ہر روز ایک تسبیح پڑھیں
درود شریف کی، اور ہماری 30 حاجتیں روز پوری ہوتی جائیں، یقین کریں ہمیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں رہے گی، ہمیں کوئی غم نہیں رہے گا، کوئی خوف نہیں رہے گا، بلکہ ہمارے کام خود بخود بنتے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو جمعرات، جمعے کو، آج جمعرات ہے، آج عصر کے بعد پڑھ لیں، ابھی پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، شب جمعہ میں پڑھ لیں، مغرب سے صبح تک، کل جمعے کو پڑھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد جو شخص 80 دفعہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں عصر کے بعد بھی درود شریف کا اہتمام ہو، جمعے کے دن صبح بھی، بلکہ پورا دن آپ کی زبان پہ درود شریف چلتا رہے، تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی 30 حاجتیں دنیا میں، 70 حاجتیں آخرت میں پوری فرمائے گا۔ اور اب وہ دیکھ لیں کہ ہماری حاجات کون سی ہیں، جو جائز حاجات ہوں گی اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔